سیرت نبوی کی کوئی جامع کتاب کا نام بھی بتائیے۔ دیکھیں، اگر آپ کو تفصیلات دیکھنا ہے سیرت کے تعلق، جیسے آپ نے کہا کہ کوئی کتاب بتائیے، یہ بڑی مشہور اور معروف کتاب ہے الرحیق المختوم، آپ اس کا مطالعہ کریں، یہ سیرت کی بڑی بہترین کتاب ہے۔ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ ابن ہشام، اگر پرانی قدیم کتابوں کی طرف جانا چاہتے ہیں، ابن ہشام اور ابن اسحاق، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ابن اسحاق اور ابن ہشام وہ آج بھی پرانے طریقے سے چھپتی، اس میں روایتیں بھی لکھی ہوتی، تو آدمی بڑا مشکل ہوتا پڑھنا، انہوں نے ان سے کہا، انہوں نے ان سے کہا، انہوں نے ان سے کہا، انہوں نے فرمایا، تو واقعے کا تسلسل ٹوٹتے جاتا، چونکہ راویوں کے نام بیچ بیچ میں آتے ہیں۔ لیکن بہرحال میں نے ابن ہشام کو ابھی نیا پرنٹ دیکھا ہے جس میں انہوں نے راوی وغیرہ سب نکال کے سیدھا کڑی سے کڑی جوڑتے ہوئے انہوں نے ایک سیرت کو ایک ایسی اچھی شکل دی جو ایک تسلسل کڑی در کڑی پڑھ سکتے ہیں، ویسا بہرحال کیا گیا۔ ابن اسحاق کو بھی ایسا کیا ہے، تو پرانی اگر پڑھنا ہے قدیم، سب سے پہلی کتاب تو ابن اسحاق ہے، اس کے بعد دوسری مشہور ابن ہشام ہے، الرحیق المختوم ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں مختلف علاقوں میں زبانوں کے اعتبار سے ہوئی، آپ وہاں کے علماء سے رجوع کریں، وہ بہتر انداز سے بتا پائیں گے کہ کون سی زبان میں کون سے مصنف نے سیرت کے تعلق سے اچھی کتاب بہرحال لکھا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی اچھی سی کتاب بتا دیں۔ قرآن حکیم، نبی علیہ السلام کی سیرت پہ سب سے اتھینٹک کتاب کتاب اللہ ہے، اور باقی جتنی کتابیں ہیں اس میں جھوٹے سچے مضبوط کمزور سارے واقعات موجود ہیں۔ سیرت النبی پہ سب سے بیسٹ کتاب ہے قرآن حکیم۔ اس کے بعد اگر کوئی کتاب ہے تو صحیح بخاری، صحیح مسلم، پوری آپ کی سیرت ہی ہے کہ آپ علیہ السلام کیسے کھانا کھاتے تھے، کیسے نماز پڑھتے تھے، کیا کرتے تھے، اتھینٹک چیز تو وہی ہے۔ باقی اگر آپ کہیں کہ وہ بایوگرافی والی کہ آپ کی والدہ کا کیا نام تھا، آپ کے دادا کا کیا نام تھا، اس قسم کی کتابیں وہ انٹرسٹ کے لیے آپ ضرور پڑھیں، ان کا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ دین کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا تو قرآن حکیم میں نبی علیہ السلام کے اوپر کوئی چیپٹر ہوتا جس میں لکھا ہوتا کہ آپ فلاں گھر میں پیدا ہوئے، آپ کے ابو کا یہ نام تھا، آپ کی امی کا یہ نام تھا، قرآن میں کوئی نہیں آیا، اسی لیے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے اور پہلو اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں آپ علیہ السلام کو فالو کرنے کے اعتبار سے۔ باقی اس قسم کی آپ کو انفارمیشن چاہیے تو ایک اہل حدیث عالم ہے، ان کی کتاب ہے ایوارڈ یافتہ، پوری دنیا میں ٹاپ آف دا لسٹ سیرت کے اوپر کتاب ہے الرحیق المختوم۔ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ تعالی انڈیا کے عالم دین تھے، مبارک پور کے رہنے والے تھے، ان کی کتاب ہے الرحیق المختوم، آپ کو مل جائے گی۔ آپ کسی بھی اچھی دکان پہ جا کے کہیں سیرت کی ایوارڈ یافتہ کتاب بتائیں جس کو شیخ فیصل ایوارڈ، دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ ملا ہوا ہے، تو وہ آپ کو کتاب بتا دیں گے، 400-450 صفحوں کی کتاب ہے ایک ہی جلد کے اندر۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم، ہم نے آپ کی ایک سیرت سے متعلق ایک ویڈیو سنی جس سے ہمیں سیرت کو پڑھنے کا دل کرتا ہے، تو کوئی سیرت کی کتاب ہمیں رہنمائی بھائی دیکھیے، سیرت کی کتاب آپ جو ہے اردو زبان میں الرحیق المختوم سے جامع اور بہتر آپ کو شاید ہی ملے۔ بڑا سخت لفظ ہے الرحیق، الف لام رے، بڑی ہے یہ اور قاف، رحیق، الرحیق المختوم جس پر کہ مہر لگی ہوئی ہو۔ یہ قرآن مجید میں سورہ مطففین میں آیا ہے، یہ خاص شراب ہوگی جو اہل جنت کو دی جائے گی، جس کے اوپر ختام ہو مسک، مشک کی مہر لگی ہوئی ہوگی اوپر، اس کے دانت کے اوپر، وہ شراب طہور، پاک شراب۔ تو اس پر انہوں نے کتاب لکھی ہے، یہ ہندوستان کے ایک عالم دین ہے، اہل حدیث عالم دین ہے، اور انہوں نے بہترین کتاب لکھی ہے جس پر کہ سعودی عرب نے انہیں بہت بڑا انعام بھی دیا ہے۔ تو میں اس لیے خاص طور پر اس کتاب کو کر رہا ہوں کہ چونکہ وہ اہل حدیث ہیں تو انہوں نے وہی روایتیں لی ہے کہ جو مصدقہ ہے، یہ نہیں ہے کہ جو کوئی کہانی بیان کر دی کسی نے، وہ کہانیاں بھی ساری آ رہی ہیں جس کے لیے کوئی تصدیق نہیں، کوئی سند نہیں۔ تو بہت اچھی کتاب ہے اور بہت عمدہ کتاب ہے الرحیق المختوم۔ یہ عربی میں لکھی گئی تھی لیکن اب اس کا ترجمہ اردو میں شائع ہو چکا ہے، ایک مکتبہ سلفیہ ہے